تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری کی پوری مسجد خالی ہو جاتی اور چلے جاتے میں اکیلا خطبہ دیتا رہتا تو یقین کرو مدینے کے اندر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ کوے کے بچوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، جمعہ کے دن اور اس کی رات سے متعلق فضائل اور مسائل چل رہے ہیں۔ آپ حضرات نے گزشتہ 2 جمعہ میں اس پر بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ جمعہ کا دن ہفتے کی عید کا دن ہے۔ جمعہ کو اس طرح سے منایا جائے جیسے عید کو منایا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سویرے اٹھ جانا چاہیے۔ روزانہ اگر فجر کی اذان پر اٹھا کرتے تھے تو جمعہ کے دن اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ عام دنوں میں اگر 4 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے تو جمعہ کے دن 6 رکعتیں پڑھ لیں، 8 رکعتیں پڑھ لیں، 10 12 پڑھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ جمعہ کو کچھ خصوصیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے خود جمعہ کو فضیلت سے نوازا ہے، اہمیت دی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جمعہ کو اہمیت دیں۔ سویرے اٹھ جانا اور رات میں بھی سونے سے پہلے عام معمول سے ہٹ کر کچھ درود شریف پڑھ کر کے سونا، رات میں آنکھ جب بھی کھلے درود شریف پڑھنا، تہجد کی نماز سے پہلے بھی کچھ درود پڑھ لینا، تہجد سے فارغ ہو کر بھی درود پاک پڑھنا،
جمعہ کے دن کو اور درود شریف کو بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ہیں، تمام مخلوقات میں افضل ہیں، اور جمعہ کا دن افضل الایام ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ ہم جیسے چھوٹے موٹے غلاموں کو پیش کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی بندہ درود شریف پڑھتا ہے، دنیا کے کسی بھی کنارے میں رہتا ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کا رہنے والا فلاں بندہ اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، آپ کے لیے خاص رحمت کی دعا مانگی ہے۔ درود کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کامل مکمل خاص رحمت کو نازل فرما۔ اور جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، پورے ہفتے چاہے کرتے بھی ہوں اور نہ کرتے ہوں تو یقیناً جمعہ کے دن کر لینا چاہیے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب کے درجے میں ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے، فرض یا لازم نہیں ہے، لیکن قریب قریب واجب کا اس کا درجہ ہے، سنت مؤکدہ کہا جا سکتا ہے جمعہ کے دن غسل کرنا، کیونکہ اجتماع کا دن ہے، لوگ اس میں کثرت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اب تو ہر مسجد میں جمعہ ہونے لگا ہے، ورنہ پہلے شہر میں کسی ایک خاص مسجد میں، بڑی مسجد میں، جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز ہوا کرتی تھی تو سارے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے۔ آج بھی بہت سی جگہوں پر چھوٹی چھوٹی مساجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ یو پی وغیرہ میں خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں چھوٹی چھوٹی مساجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ بڑی بڑی مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تاکہ پورے شہر کے یا چند محلوں کے لوگ مل کر کے ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ تو بہرحال جمعہ کا دن چونکہ اجتماع کا دن ہے، عید کا دن ہے اور لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، اس لیے جمعہ کو نہا کر کے آنا چاہیے، اور سر کے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں تیل لگانا چاہیے، جسم پر کپڑوں پر عطر خوشبو لگا کر کے آنا چاہیے جمعہ کے دن، اور اپنے زیر ناف کے بال، بغل کے بال اور اسی طرح ناخن وغیرہ ان کو بھی صاف کر کے آنا چاہیے۔ تو جمعہ کو اللہ پاک نے بڑی فضیلت سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں اس کا خوب اہتمام کرنا۔ اور جمعہ کا دن تذکیر کا دن ہے۔ تذکیر کا مطلب ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، واعظ، بیان، خطاب لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لوگوں کو یاد دلانا کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کون ہیں، ہمارا اپنے خالق و مالک سے کیا تعلق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ کا دن تذکیر کا دن ہے، واعظ و نصیحت کا دن ہے۔
اور واعظ و نصیحت کا سننا اور خصوصاً جمعہ کے دن نہایت ضروری ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم واعظ و نصیحت کا سننا ایک دم لازم اور ضروری ہے، سمجھ لیجئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ جمعہ کے دن خطبہ، عربی زبان میں خطبہ ہوتا ہے اور آج بھی عربی زبان میں ہوتا ہے، قیامت تک بھی عربی زبان میں خطبہ دیا جاتا رہے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، عید کی نماز میں اور بقرعید کی نماز میں جس طرح پہلے نماز ادا کی جاتی ہے اور بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز میں کیا کرتے ہیں، پہلے امام صاحب 2 رکعت عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھاتے ہیں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، اس کے بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن بھی پہلے نماز ہوتی تھی، بعد میں بیان ہوتا تھا، خطبہ ہوتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خطبہ سن رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں رضی اللہ عنہم، اور بھی صحابہ کرام مسجد نبوی میں خطبہ سن رہے ہیں۔ اور وہ وقت ایسا تھا کہ قحط سالی پڑی ہوئی تھی، روزمرہ ضروریات زندگی کی چیزیں دستیاب نہیں تھی، کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور کپڑا ہے، راشن ہے، اس طرح کی چیزیں آسانی سے میسر نہیں تھی۔ قحط پڑا ہوا تھا، دور و دراز علاقے میں لوگ جا کر کے سفر کر کے وہاں سے تجارت کا سامان لاتے تھے اور مدینہ منورہ کے بازار میں فروخت کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد، جیسا کہ اس وقت کا معمول تھا، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اچانک کیا ہوا، دحیہ بن خلف کلبی ایک آدمی تھا، اس کا قافلہ آیا ملک شام سے، سیریا ملک شام سے قافلہ آیا جس کے اندر تجارت کا سامان ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب تجارت کا سامان لے کر کے آتا ہے A to Z لے کر کے آتا ہے۔ جیسے آپ ڈی مارٹ میں چلے جاتے ہیں یا سعودی میں بن داود میں گھس جاتے ہیں تو وہاں A to Z سامان ملتا ہے، میچز کی تھیلی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز جو آپ کی ضرورت کی ہو، گھر کے لیے ہو، سب وہاں دستیاب ہوتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے سیل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جب سامان لاتا ہے تو A to Z اس وقت کی تمام ضرورت کی چیزیں لے کر کے آتا ہے۔ تو جمعہ کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور مدینہ منورہ آج کل کا مدینہ منورہ نہیں، آج کل کا مدینہ منورہ تو ماشاءاللہ بہت وسیع و عریض ہے۔ خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نمبر 2 پر ہے مسجد، بڑی مساجد میں سب سے بڑی مسجد تو مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے۔
تو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو مسجد نبوی تھی چھوٹی سی مسجد تھی اور ایک دم پختہ بھی نہیں، بازار کی آوازیں آتی جاتی رہتی ہیں، تو تجارت کا قافلہ آ گیا، خطبہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تجارت کا قافلہ آ گیا، اور جب اس طرح کا کوئی قافلہ آتا تھا تو لوگ ڈھول بجاتے تھے کہ آ جاؤ سامان آ گیا ہے خرید لو۔ کوئی وقت متعین نہیں ہوتا تھا کہ فلاں وقت میں ہی سامان ملے گا، بلکہ جب بھی آ جائے وہ ڈھول بجاتے تھے۔ تو اس نے ڈھول بجانا شروع کر دیا، تو جو لوگ بیان سن رہے تھے، خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور سب سن رہے تھے، لیکن ادھر تجارت کا قافلہ آیا ہوا ہے۔ تو مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے وہ اٹھ کر کے باہر چلے گئے۔ 12 صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے رہے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی ہیں، چہیتے صحابہ، خلفائے راشدین، جن کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا غارت ہو جائے، حضور خطبہ دے رہے، ہم نہیں ہٹیں گے یہاں سے۔ تو صحابہ میں سے بہت سے اٹھ کر کے باہر چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قحط سالی پڑی ہوئی تھی اور قافلہ آیا ہوا ہے، لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے، تاخیر سے جانے پر سامان ختم ہو جائے گا یا سامان مہنگا بکے گا۔ اور صحابہ کو جمعے کے خطبے کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، جس طرح عید کی نماز کا خطبہ ہے، عید کی نماز کا خطبہ ہے، سنت ہے، لیکن جمعہ کا خطبہ فرض کے 2 رکعت کے قائم مقام ہے، فرض کا درجہ ہے جمعہ کے خطبے کا۔ یہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے سمجھا جمعہ کا خطبہ بھی عید کے خطبے کی طرح ہے، اس لیے صحابہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ اور بعض علماء کرام نے بیان کیا، سب سے پہلے جو اٹھ کر کے گئے وہ منافقین اٹھ کر کے گئے، کیونکہ مدینہ منورہ میں بہت سارے یہودی تھے، دیکھنے میں مسلمان، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جو گفتگو کریں گے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ تجسس، سی آئی ڈی کا کام کرنے کے لیے آتے تھے مسجد میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان کوئی مال تقسیم کریں گے، مال غنیمت تقسیم کریں گے، یا کوئی اور کہیں سے صدقے کا مال آیا اس کو تقسیم کریں گے تو اس میں ہمیں بھی مل جائے، اس نیت سے چندہ وصول کرنے کے لیے یہ منافقین آتے تھے۔ تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اٹھ کر کے جو چلے گئے خطبہ سنے بغیر، وہ کون تھے؟ منافقین تھے۔ اب ان کو دیکھ کر کے کچھ ضعیف الایمان، ابھی ان کا ایمان پکا نہیں ہوا تھا، نئے نئے کچھ صحابہ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے، اور کچھ ایسے لوگ بھی جن کو جمعے کے خطبے کا حکم کہ وہ فرض ہے، ضروری ہے، معلوم نہیں تھا، قحط سالی پڑی ہوئی تھی اور سامان کو لینا ضروری تھا، ورنہ سامان نہیں ملے گا، بچوں کو کیا کھلائیں گے، اس وجہ سے صحابہ اٹھ کر کے باہر چلے گئے۔ کل ٹوٹل 12 صحابہ کرام مسجد میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا کہ صحابہ میں سے بعض اٹھ کر کے باہر چلے گئے اور 10-12 مسجد میں رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔
جب یہ لوگ تجارت کو دیکھتے ہیں، تجارت کے سامان کو، تجارت کے قافلے کو دیکھتے ہیں، او لہون، یا جو بازار میں تماشا چل رہا ہے، ڈھول وغیرہ بج رہا ہے کہ سامان تجارت آ گیا ہے، خرید لو، قافلہ آ گیا ہے، اس کو دیکھ کر کے جو لوگ نکل جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منبر پر کھڑے کھڑے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تم جس دنیا کے لیے جا رہے ہو، سامان تجارت کو خریدنے کے لیے جا رہے ہو، یا وہ بازار میں جو تماشا چل رہا ہے کاروبار کا اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو، اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور جو بندہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی روزی روٹی سے محروم نہیں کرتے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالی بہترین روزی دینے والا ہے۔ جنگل و بیابان میں، کالے پہاڑ میں، کالے پتھر پر رہنے والی کالی چونٹی کے پیٹ میں بھی روزی پہنچانے والا اللہ ہے۔ بڑا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرقات کے اندر ایک واقعہ بیان کیا کوے کا۔ جب کوا جو مادہ ہے وہ بچہ دیتی ہے تو بچے سفید رنگ کے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کی ماں، یہ جو مادہ کوا ہے، یہ کیا کرتی ہے، ان بچوں کا کلر تو سفید ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا کلر سفید ہوتا ہے، کوے کے بچے سفید رنگ کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کوا کیا سمجھتی ہے، ماں سمجھتی ہے کہ یہ بچے میرے نہیں، یہ سمجھ کر کے ان کو لاوارث چھوڑ کر کے ماں ہوا میں اڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کی روزی کا انتظام کیسے کیا ہے، دیکھیے ان کے جسم پر، ابھی یہ نکل کر کے آئے ہیں نا، ان کے جسم پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بو آتی رہتی ہے، بدبو، اس کو سونگھ کر کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے درخت کو چڑھ کر کے وہ جو کوے کا گھونسلہ ہے، نیسٹ ہے، اس میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ بچے کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کو، مکوڑوں کو اپنی چونچ سے کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کا ایسا انتظام کیا، جون وہ بچے یہ کیڑے مکوڑے کھاتے جاتے ہیں، ان کے جسم کا کلر وائٹ سے بلیک ہونے لگتا ہے، اور ان کی جو ماں ہے چھوڑ کر کے چلی گئی ہے، ہوا میں اڑتی رہتی ہے، پتہ نہیں میرے بچے کہاں چلے گئے، یہ تو سفید رنگ کے ہیں، یہ تو میرے کلر کے نہیں ہے، یہ ہوا میں اڑتی رہتی ہے ماں، اڑتے اڑتے کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی چلی جاتی ہے، کبھی کل آ گئی، پرسوں آ گئی، اس طرح ماں جو ہے گھونسلے کو ایک نگاہ میں رکھی رہتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ ان کا کلر تو کالا ہے، کیونکہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کھا کر ان کا جو اصلی رنگ ہے بچے کا کالا رنگ وہ ان کے جسم پر آ جاتا ہے، تو یہ ماں واپس دوڑ کر کے آ جاتی ہے، یہ تو میرے ہی بچے ہیں، مجھے دیکھنے میں غلطی ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے دیکھیے کوے کا بھی انتظام کیا ہے، ان کے بچوں کا، کوے کے بچوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اتنا بڑا 6 فٹ کا 6x2.5 کا اس کا انتظام نہیں کرے گا کیا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو لوگ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں،
ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے. خطبہ چھوڑ کر کے نہ جایا کرو، خطبہ سنا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے کے سارے صحابہ بازار میں نکل جاتے، 12 صحابہ رہ گئے تھے نا خطبہ سننے کے لیے، 12 صحابہ کرام مسجد ہی میں رہ گئے تھے، باقی باہر چلے گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری کی پوری مسجد خالی ہو جاتی اور چلے جاتے، میں اکیلا خطبہ دیتا رہتا، تو یقین کرو مدینے کے اندر اللہ کا عذاب آ جاتا. آئندہ ایسا کبھی مت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی ہے، اور جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا مسئلہ، ان کو مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جمعہ کا خطبہ سننا نہایت ضروری ہے. اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بدل لیا. کیا کیا؟ جمعہ کی نماز جمعہ کے خطبے کے بعد پڑھایا کرتے تھے. پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے نماز پڑھاتے تھے، بعد میں خطبہ ہوتا تھا. لیکن آپ نے جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے اپنا معمول بدل دیا اور کیا کیا؟ پہلے خطبہ دیتے ہیں اور بعد میں نماز پڑھاتے ہیں. اور یہی سنت، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اب تک جاری ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہی سلسلہ جاری رہے گا کہ جمعہ کے دن پہلے خطبہ دیا جائے گا، 2 خطبے، بعد میں نماز ہوگی. اور عیدین میں وہی معمول برقرار ہے جو پہلے تھا، یعنی پہلے نماز پڑھائیں گے، بعد میں خطبہ ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ خطبے کی بڑی اہمیت ہے. جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کی بڑی اہمیت ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ہمارے مسلمان جمعہ کے دن بھی وقت فارغ کر کے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. ہم لوگ تو عربی سمجھنے والے نہیں ہیں نا، اور دنیا بھر میں مختلف ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، اس لیے جمعہ کے خطبے سے، عربی خطبے سے پہلے اپنے اپنے علاقے کی زبان میں خطبہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تو جمعہ کا دن کیا ہے؟ تذکیر کا دن ہے، واعظ و نصیحت کا دن ہے. جمعہ کے دن بیان ہونا چاہیے. جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں کیا پڑھاتے تھے؟ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی پڑھاتے تھے، اور دوسری رکعت میں ہل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے. سبح اسم ربک الاعلی کے اندر بھی ہے سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، یہ آیت ہے. سیذکر فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کیا کیجئے، آپ لوگوں کو بیان کیا کیجئے، ان کو آخرت کی یاد دلایا کیجئے، قرآن کی آیات کو پڑھ کر کے سنایا کیجئے. فذکر، تو سورہ اعلیٰ کے اندر بھی فذکر یہ حکم موجود ہے، اسی طرح سورہ غاشیہ کے اندر بھی ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہ موجود ہے. تو جمعہ کا دن کیا ہے؟ خاص کر تذکیر کا دن ہے، یاد دہانی کا دن ہے، واعظ و نصیحت والا دن ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ کے دن خاص کر کے وقت نکال کر کے اول وقت میں مسجد میں حاضر ہو جانا چاہیے. یہ مسجد کے اوپر والے حصے میں بہت شور ہوتا رہتا ہے، یہ بچے بہت شور کرتے ہیں. میری آواز آپ کو آتی ہے، اوپر جو بچے ہیں ان کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. میں کیا بولتا ہوں بعض دفعہ
ذہن مشوش ہو جاتا ہے، کنفیوز، بھول جاتا ہوں۔ اوپر جو بڑے ہوں گے ان سے درخواست ہے ان بچوں کو سنبھالیں، اور اسی طرح ان کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جب مسجد میں بھیجیں ان کو نصیحت کر کے بھیجیں، ڈرا کر کے بھیجیں کہ تم مسجد میں جا رہے ہو، اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، آواز نہ کیا کرو، خاموشی کے ساتھ بیٹھا کرو۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کا دن بہت اہم دن ہے، اور ایک خاص بات اسی سورہ جمعہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی، کیا ہے؟ جمعہ کی اذان ہو جائے تو کاروبار بند کرو، کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، مسجد میں آ جاؤ۔ اور فرمایا جمعہ کی نماز جب ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تب اگر تمہارا دل چاہتا ہے، تم کرنا چاہتے ہو، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو یعنی روزی روٹی کو حاصل کرو، کاروبار کرو۔ اللہ پاک نے جمعہ کے دن کاروبار کرنے کا حکم کب دیا ہے؟ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد دیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تب تم کاروبار میں لگ جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ جمعہ کا دن ایسا ہے کہ جمعہ کی نماز ہونے تک بندے کو جمعہ کی عبادت میں لگنا چاہیے۔ رات سے عبادت میں لگا ہوا ہے، کل مغرب سے ہی کبھی سورہ کہف کو پڑھ رہا ہے، سورہ قاف کو پڑھ رہا ہے، سورہ کہف بھی پڑھنا چاہیے، سورہ قاف بھی جو 26ویں پارے میں ہے، اور درود پاک بھی پڑھ رہا ہے، رات میں تہجد بھی پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اور جمعہ کی صبح کی نماز میں، جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ قاف پڑھ سکتے ہیں، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے جمعہ کے دن، فجر پہلی رکعت میں فجر کی نماز، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، سورہ انسان جس کو کہا جاتا ہے 29ویں پارے میں ہے، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی امام صاحب سنت ادا کرنے کے لیے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھتا ہے تو بعض لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، حضرت بہت لمبی نماز پڑھا رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور علماء کی بھی غلطی ہے، نماز پڑھانے والوں کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اس کی عادت نہیں ڈالی ہے۔ اگر کسی مسجد میں پہلے سے جمعہ کے دن یہ نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی، اب جو امام آ کر کے پڑھائے گا، ظاہر سی بات ہے لوگ دیکھیں گے یار یہ کوئی نئی نماز پڑھا رہا ہے۔ اس لیے ہر عالم کو چاہیے کہ وہ سنت کو زندہ کرے۔ وہ کیا کرے؟ اس سنت کو زندہ کرے، اور جس علاقے میں جس مسجد میں معلوم نہ ہو وہاں لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں فلاں فلاں سورتوں کا پڑھنا سنت ہے، اس لیے میں آج سے پڑھا کروں گا۔ اور کبھی کبھار نہ پڑھے، ہر جمعہ کو پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی واجب ہے، کمپلسری ہے اس کا پڑھنا، اس لیے مہینے میں ایک جمعہ چھوڑ بھی دے، کوئی اور سورت پڑھے، سورہ قاف کو پڑھ لے یا سورہ جمعہ کو پڑھ لے یا کوئی اور سورت پڑھ لے۔ تو بہرحال جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر مضمون کیا ہے؟ لوگوں کو نصیحت کرنے کا مضمون ہے۔ اسی لیے جمعہ کا دن کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا دن ہے، واعظ و نصیحت کا دن ہے۔ لیکن لوگ جمعہ کے دن بھی بالکل اخیر وقت میں آتے ہیں۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے،
جمعہ کی نماز سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں 2 خطبے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 2 رکعت جمعہ کی نماز میں پڑھاتے ہیں نا امام صاحب، حالانکہ روزانہ اس وقت میں 4 رکعت پڑھا کرتے تھے. جمعہ کے دن 2 رکعتیں امام صاحب پڑھاتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ وہ جو 2 خطبے ہیں وہ ظہر کی 2 رکعتوں کے بدلے میں ہے. تو پتہ کیا چلا؟ جمعہ کا خطبہ نماز جیسا ہے، اتنا ضروری ہے جیسے نماز کی 2 رکعت ضروری ہے. اور لوگ جو ہے جمعہ کے خطبے میں بھی کم از کم حاضر نہیں ہوتے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک فرشتے نام لکھتے رہتے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا. جیسے ہی امام صاحب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چلے جاتے ہیں، فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے آ کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے. تو یہ بہت بری بات ہے ان لوگوں کی جو جمعہ کے دن خطبہ شروع ہو جانے کے بعد آتے ہیں. یہ ایک واقعہ یاد آیا. ممبئی حج کمیٹی میں میں ایک مرتبہ گیا ہوا تھا، جاتا رہتا ہوں. تو وہاں ایک مولانا تشریف لائے تھے. انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ ایک آدمی جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آیا، جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آیا اور آخری رکعت میں آیا، بالکل لاسٹ رکعت میں آیا، آ کر کے نماز میں شریک ہو گیا. لاسٹ رکعت. اب نماز مکمل ہو گئی تو وہ اپنی آخری رکعت پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور اپنی آخری رکعت کو پورا کر لیا. جیسے ہی وہ سلام پھیر کر فارغ ہوا تو ان کے برابر میں کوئی بڑے میاں تھے، انہوں نے اس کو ڈانٹا. کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ جمعہ کے دن تو اول وقت میں آنا چاہیے یا کم از کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا چاہیے. تم تو 1 رکعت ہو جانے کے بعد دوسری رکعت میں آئے ہو. ڈرو، خدا کا خوف کرو. تو وہ کہنے لگا، حضرت میرا شکریہ ادا کرو، بغیر وضو کیے ہوئے آ کر کے نیت باندھ لیا تب جا کر کے 1 رکعت ملی ہے. اگر میں وضو بنا کر کے آتا تو وہ 1 رکعت بھی نہ ملتی. ایسے مسلمان ہیں جن کو وضو کا بھی علم نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، اتنا بھی اس کو نہیں معلوم، اور وہ بغیر وضو کے ہی آ کر کے نیت باندھ لیا کہیں نماز نہ چھوٹ جائے. ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، اللہ بچائے، جو جمعہ کی نماز میں آتے ہی نہیں ہیں. کیئرلیس، بالکل کیئرلیس، جمعہ کی نماز میں بھی نہیں آتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاونا بها الا طبع اللہ علی قلبہ. جو آدمی 3 جمعہ لگاتار بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ منافق ہے. یہ کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے. منافق کا مطلب کیا؟ ظاہر میں مسلمان، نام اس کا مسلمان ہے، خاندان اس کا مسلمان ہے، ووٹر لسٹ میں اس کا نام مسلمان ہے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں یہ منافق ہے. اگر مسلمان ہوتا تو یہ جمعہ کی نماز نہ چھوڑتا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور بازار میں نکلوں، جو لوگ جماعت میں اور جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کو ان کے گھروں کے ساتھ آگ لگا دوں. عورتوں کو، چھوٹے بچوں کو، بوڑھوں کو، معذوروں کو چھوڑ دوں، باقی سب کو ان کے گھر میں ڈال کر کے آگ جلا دوں. بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں. ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو جمعہ میں اور جماعت میں نماز میں شامل نہیں ہوتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور آج ہمارا مسلمان بالکل آرام سے بریانی کھا کر کے سویا ہوا ہے.
جمعہ کے دن بھی وقت پر حاضر نہیں ہوتا. خطبہ بہت اہم خطبہ ہے. جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ نماز کی 2 رکعت کے برابر ہے. اسی لیے کہا گیا اذا خرج الامام، جب امام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے نکل جائے، فلا صلاۃ، کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ولا کلام، بات کرنا بھی جائز نہیں ہے. نہ بات کر سکتے نہ نماز پڑھ سکتے. اب ادھر خطبہ ہوتا رہتا ہے، لوگ بات کرتے رہتے ہیں، اوپر بچے فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. بعض نوجوانوں کو دیکھا گیا، کیمرے کے اندر سے دیکھا گیا، اور کچھ نوجوانوں نے بتایا بھی کہ جمعہ کے دن گھر میں ماں باپ بھگاتے ہیں چل نماز پڑھنے کے لیے، وہ اٹھتا نہیں ہے. پب جی گیم کھیلنا ہے نا اس کو، وہ اٹھتا نہیں. اس کا گیم جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ اٹھتا نہیں ہے بچھانے سے، نہانے کے لیے نہیں جاتا. صبح سے ماں اس کو ٹھوستی رہتی ہے، مارتی رہتی ہے. وہ مجبور ہو کر کے جلدی سے 5 منٹ میں نہا لیا، نہ ناخن کو صاف کیا، نہ وہ بغل کے بالوں کو صاف کیا، نہ ناف کے بالوں کو صاف کیا. جانور کی طرح ویسے ہی 2-4 لوٹے اوپر ڈال کر کے نہا کر کے کسی طرح کپڑے پہن کر کے مسجد کو آ گیا. لیکن اس کا گیم کمپلیٹ نہیں ہوا ہے نا. اس کا میسج چیٹنگ، انہیں اسے چاٹا انہیں اسے چاٹا، یہ ختم نہیں ہوا ہے نا. وہ آ کر کے مسجد میں اوپر بیٹھ کر کے چاٹ کرتا رہتا ہے، گیم کھیلتا رہتا ہے. جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھ کر کے ہمارے نوجوان فیس بک اور گیم کھیل رہے. بتائیے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ خوشحال زندگی دے گا؟ نہیں دے گا. اسی طرح عورتوں کی حالت ہے. جمعہ کے دن بھی عورتیں گھر کے اندر قرآن کھول کر کے نہیں پڑھتی. شوہر کے ڈر سے، سسر کے، ساس کے ڈر سے 2-4 رکعتیں نماز پڑھ لیتی ہیں، قرآن نہیں پڑھتی، درود شریف نہیں پڑھتی. حالانکہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا مکمل اور درود شریف پڑھنا کثرت کے ساتھ. بہرحال تو جب خطبہ شروع ہو جائے فلا صلاۃ، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ولا کلام، بات کرنا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی فرمایا جمعہ کے خطبے میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو بھی دل میں درود پڑھنا ہے، زبان نہیں ہلانا. جیسے پڑھتے ہیں صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ، محمد نام آیا نا. جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جائے، حضور کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھنا چاہیے. پہلی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، بار بار آئے تو مستحب ہے درود پڑھنا. تو جمعہ کے خطبے میں حضور کا نام آ جائے تو درود پڑھنا ہے، لیکن دل میں پڑھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب یہ کہا جائے تو سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. سنت طریقہ کیا ہے؟ دل میں پڑھو، کیونکہ خطبے کے اندر پڑھا جا رہا. اذا خرج الامام فلا صلاۃ، جب نماز پڑھنا منع ہے خطبے میں. ولا کلام، بات کرنا. کلام کس کو کہتے ہیں؟ ما یتلفظ به الانسان، لفظ جو آدمی منہ سے نکالتا ہے اس کو کلام کہتے ہیں. تو زبان نہیں ہلانا. حضور کا نام آ جائے تو دل میں درود پڑھنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہرحال جمعہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے جمعہ کے جو اعمال ہیں، ہفتے بھر کے جو اعمال ہیں، ان کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں حاضر ہو جایا کریں. اول وقت میں حاضر ہو جایا کریں. جو خطبہ ہوتا ہے، جو بیان ہوتا ہے، اس کو سنیں. ہفتے میں ایک مرتبہ بھی آدمی بیان نہ سنے تو پھر اس کی زندگی کیسے سدھرے گی؟
اس کی زندگی کیسے سدھرے گی، اس کے زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، ہماری زندگی کے ضروری مسائل کیا ہیں۔ جمعہ کا ایک بیان بھی مکمل نہ سنے تو پھر اس کو کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے جمعہ کے دن اذان سے پہلے یا کم از کم اذان پر مسجدوں میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جمعہ کے جو اعمال ہیں، رات میں جاگنا، تہجد پڑھنا، درود پاک پڑھنا، غسل کرنا اور عطر لگانا، تیل لگانا اور بالوں کو، ناخن کو صاف کرنا، اور اول وقت میں مسجد میں آ کر کے بیٹھنا، اور جمعہ کی سنتیں اور نماز پڑھنا، درود پاک پڑھنا، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک مسجد میں یا گھر میں دعا میں بیٹھ جانا، یہ جتنے اعمال ہیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔